تو جناب آج کل چل رہا ہے ایشو گندم کا. ہمارے کسانوں کو مار دیا گیا ہے کاکڑ صاحب نے، اور کاکڑ صاحب کے سہولت کاروں نے $1 ارب کا ٹیکہ لگا دیا جی. پورا ملک تلملا رہا ہے، رو رہا ہے، لیکن کاکڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے ہاتھ لگایا تو میں فارم 47 کا پول کھول دوں گا. کیا ہوا اگر میں نے $1 ارب 80 ارب روپے کما لیے؟ کیا آپ کو حکومت نہیں دی تو آپ بھی کماؤ، مجھے کیوں گرفتار کرتے ہو؟ تو جناب یہ کہا ہے ہمارے عظیم کاکڑ صاحب نے. کہتے ہیں میں فارم 40 جس طرح تم نے جعلی حکومت لی، میں اس کا سہولت کار تھا اور میں فارم 47 کا بھید کھول دوں گا، مجھے کوئی ہاتھ لگا کر دکھائے. تو جناب ساجے کی ہانڈی بیچ چوراہے میں پھوٹے گی. کہتے ہیں گندم بھی ایسی لی ہے کہ سڑی ہوئی گندم، جس میں کیڑے مکوڑے ہیں. صاف گندم بیچارے کسان لے لے کر گھوم رہے ہیں، کوئی خریدار نہیں ہے. کاکڑ کو لانے والے ظاہری طور پر تو شہباز شریف صاحب اور اپوزیشن لیڈر تھے اس زمانے کے، مگر مخفی طور پر کوئی اور تھا. ایسے بد کردار لوگوں کو پتہ نہیں یہ کہاں سے تلاش کرتے ہیں اور ان کو مل جاتے ہیں. 80 ارب تو کاکڑ نے کمائے ہیں، جنہوں نے لگایا تھا انہوں نے کتنے کمائے ہوں گے. یہ ہم ابھی ہیں مری روڈ پر، مری روڈ راولپنڈی. مجھے ہمیشہ سے پسند ہے یہاں پہ سفر کرنا. رونق والا علاقہ ہوتا ہے اسلام آباد ایکسپریس وے کی بنسبت، اور میرا گھر بھی دونوں طرف سے ہی آ جاتا ہے، سیم ڈسٹینس ہے. چاہے حالانکہ یہاں پر رش ہوتا ہے لیکن میں پھر بھی اسی کو پریفر کرتا ہوں کہ میں یہاں سے جاؤں. خوبصورت موٹر وے کے برج جو پلرز ہیں وہ دکھائی دے رہے ہیں آپ کو، اس کے اوپر کام ہوا ہوا ہے، گرینری ہے اور کوئی ایڈورٹیزمنٹ بھی لکھی ہوئی ہے. اچھی چیز ہے. مہینے 2 مہینے کے بعد پھر نیا ایڈورٹیزمنٹ آ جائے گی اور بلدیہ کو بڑا اس سے فائدہ ہوگا. دوسری بات کرتے ہیں جناب، کاکڑ صاحب پہ تو کر لی تھوڑا سا، اب پازیٹیو بات کرتے ہیں. یہ جو ابھی مشن گیا ہے IQQ، اس کے بارے میں پاکستانی لوگ مذاق بھی اڑا رہے ہیں، کھانے کو روٹی نہیں اور جا رہے ہیں چاند کی تسخیر کرنے کے لیے. تو جناب عرض یہ ہے کہ اسے آپ ایک یونیورسٹی پروجیکٹ سمجھیں. نہ یہ زمین پر، نہ یہ چاند کی سرفیس پہ اترے گا، صرف چاند کے مدار میں گھومے گا اور وہاں سے انفارمیشن لے گا. صرف چاند کے مدار میں یہ گھومے گا، چاند پہ اترے گا نہیں. اور دوسرا یہ کہ یہ
इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद का प्रोजेक्ट है। सुपार्को ने शायद इसे मदद की हो चाइनीज़ के साथ भेजने के लिए, तो इसलिए उसे कहते हैं कि जी सुपार्को का भी इसमें बड़ा हाथ है। ये तलबा की और असातिज़ा की काविश है, एक प्रोजेक्ट है उन्होंने बनाया, उन्होंने कहा जी चलें ठीक है, हम इसे जो है जो चाइना ने ऑफ़र की थी इस पैसिफिक जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी, एशिया पैसिफिक, उनके लोगों को कि जी हमारे पास एक स्पेस खाली है, आप कोई भी चीज़ अपनी जो है चांद के मदार में भेज सकते हैं। तो 12 मुल्कों ने या उनकी यूनिवर्सिटियों ने इस पर काम किया, जिसमें तुर्की भी शामिल है, जिसमें बांग्लादेश भी शामिल है, जिसमें साउथ कोरिया भी शामिल है। और फाइनल जो यूँ समझ लें कि मुकाबला जीता इन तमाम ममालिक में से, वो पाकिस्तान के प्रोजेक्ट ने ये मुकाबला जीत लिया और उसे चाइना के हवाले किया ताकि वो उसकी पूरी मॉनिटरिंग कर सके, देख सके उसे। और उसके बाद ये चाइना ने फैसला किया कि हम जी पाकिस्तान के जो स्पेस टेक्नोलॉजी का कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है या इंस्टीट्यूट है, उसके प्रोजेक्ट को लेकर जाएंगे। तो ये है सारी कहानी जनाब। इसने सिर्फ उसके चांद के ऑर्बिट में घूमना है और वहाँ से इंफॉर्मेशन लेनी है। पाकिस्तान 1962 में जनाब जो पाकिस्तानी नोबेल इनाम याफ्ता साइंसदान थे, उन्होंने सुपार्को की बुनियाद रखी थी कराची में, और एक लाहौर में भी मेरा ख्याल इनका सेंटर है, नाम याद आएगा डॉक्टर अब्दुल सलाम। तो डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब ने स्पेस टेक्नोलॉजी का जो इदारा था सुपार्को, उसकी बुनियाद रखी थी कराची में कि जी हम अमेरिका से रॉकेटरी सीखेंगे, कि रॉकेट बनाने की टेक्नोलॉजी सीखेंगे या उस पर काम करेंगे या उनकी मदद लेंगे। और एक बहुत अरसे तक अमेरिका इसको फंड भी करता रहा है। तो हम 1962 से ये काम कर रहे थे। हमने हमारे ताल्लुकात जो अमेरिका से चलते रहते हैं, कभी खुशी कभी गम, कभी सर्द कभी गर्म, कभी वो बंद कर देता है, कभी कुछ कर देता है। और फिर ये कि हमारी हुकूमतों ने फैसला किया रॉकेटरी जाए भाड़ में, हमने बनाना है एटम बम। और फंडिंग जो है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उसकी तकरीबन रोक दी थी। लेकिन इन तमाम हालात के बावजूद सुपार्को के साइंटिस्ट ने एक सैटेलाइट बनाया था जो कि कोई 50 किलो का था, और बदर-1 के नाम से। तो 1990 में, जुलाई 1990 में वो रॉकेट जो है ज़मीन के मदार में, चांद के मदार में नहीं, ज़मीन के मदार में भेजा गया। और वो भी जो लॉन्चर था, यानी जो लेकर गया था हमारा वो बदर-1 सैटेलाइट, वो चाइना लेकर गया था 1990 में। और उसने अपनी पूरी लाइफ पूरी की थी कि जी कोई 7-8 महीने का जो है उसका काम था, वो उसने पूरा किया था। और हम 1990 में पहला अपने बदर-1 भेजा था। उसके बाद आपको पता है कि कुछ पड़ोसियों की वजह से, हमारे भारत वगैरह की वजह से हमारी तरजीहात बिल्कुल तब्दील हो गई और हम एटम बम वगैरह के ऊपर आ गए। होना तो ये चाहिए था कि बदर-1 के बाद हम अपने सुपार्को को पैसे देते, उसके साइंसदानों को पैसे देते,
اور ہم ان سے توقع کرتے ہیں کہ خود اپنے لانچر کے ساتھ ہم جائیں، کیونکہ یار ہم اچھے خاصے میزائل بنا لیتے ہیں. اب میزائل ہمارے جتنے بھی ہوتے ہیں وہ ہماری جو ایئر ریزسٹنس ہیں اس کو کراس کر کے کوئی 3,000 پہ جا رہا ہے، کوئی 5,000 پہ جا رہا ہے. تو پھر ہم وہ ٹیکنالوجی کیوں نہیں بنا سکتے کہ ہم جب زمین کے مدار سے نکل جائیں، زمین کی جو تجاذبی کشش ہے اس سے آگے اپنے راکٹس وغیرہ کو بھیج سکیں. یہ پاکستان کر سکتا تھا، یہ پاکستان کر سکتا تھا. یہاں پر بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، یہاں پر بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، لیکن ہماری ڈائریکشن کیا ہو گئی؟ ہم نے سارا کا سارا پیسہ ملٹری سائڈ پہ لگانا شروع کر دیا کہ ہم نے ایٹومک بم بنانا ہے، ہم نے میزائل ٹیکنالوجی بنانی ہے. اور جتنے بھی ہمارے سائنس کے ادارے تھے، پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن ہو، خان ریسرچ لیبارٹری ہو، وہ سارے کے سارے صرف ایک ہی کام میں جٹ گئے کہ ہم نے ایٹم بم بنا بھی لیا. تو ہماری ترجیحات بدل گئی تھیں، ورنہ ہم بہت اچھا کام کر رہے تھے. 2001 میں بھی ہم نے ایک اور بدر 2 وہ زمین کے مدار میں بیچا تھا، وہ بھی زمین کے مدار میں، یعنی زمین کے گرد چکر لگانا تھا. ہم نے ابھی تک جو پہلا جو یہ ابھی ہمارے جو اسٹوڈنٹس کا پروجیکٹ گیا ہے، جو ریسنٹلی چائنا لے کر گیا ہے، تو وہ زمین کے مدار، وہ چاند کے مدار میں جائے گا. اچھی بات ہے، ہمارے بچوں کو تحریک ملے، وہ سائنس کو سمجھنا شروع کریں، اور زیادہ سے زیادہ تحریک ملے انہیں، اور وہ اپنی چیزوں کو بنائیں بجائے اس کے کہ جی وہ کہیں اور سے گائیڈ لائنیں لیں. تو مجھے تو بڑی خوشی ہوئی تھی جب یہ ابھی ہمارا جو IQ جو ابھی گیا ہے چاند کے مدار، لانچر پھر چائنا تھا، لیکن جو 2001 میں ہم نے بھیجا تھا تو وہاں پر لانچر ہمارا